ناظرین، انجیلی میڈیا کے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، بہت سی تاریخیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، قوموں کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن بعض تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا، جن کو پاکستان کی مسیحی برادری نہیں بھلا سکتی۔ مثال کے طور پر 14 فروری 1997 جب شانتی نگر کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، اسی طرح سے 6 مئی 1998 جب بشپ جان جوزف نے خودکشی کی، اسی طرح سے پھر ہم آتے ہیں گوجرا میں جو حادثات اور واقعات ہوئے۔ یہ اگست کی پہلی تاریخ 2009 تھی۔ 12 نومبر 2005 کو سانگلا ہل کا واقعہ ہوا۔ رمشا مسیح کا واقعہ 2 نومبر 2012 میں ہوا۔ بدامی باغ کا واقعہ 9 مارچ 2013 میں ہوا۔ پشاور کا واقعہ 22 نومبر 2013 میں ہوا۔ شہزاد اور شمع کو ان کے نامولود بچے کے ساتھ جو بھی ماں کے پیٹ میں تھا جلا دیا گیا ایک بھٹی میں، اور یہ واقعہ 2 نومبر 2014 میں ہوا۔ یوحنا آباد کا انسیڈنٹ جو ہے وہ 15 مارچ 2015 میں ہوا۔ اسی طرح سے یہ میں نے موٹے موٹے واقعات کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بہت لمبی تفصیل ہے اور بہت لمبی تاریخ ہے، بلکہ مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ سال کا کوئی دن بھی اب ایسا نہیں رہے گا جس میں ہمیں کوئی نہ کوئی دکھ یاد نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے حالات بدلتے رہے، بگڑتے رہے، اور ہم اپنی تاریخ رقم کرتے رہے۔ تاریخ بنانے والے اور تھے اور ہم تاریخ نوٹ کرتے رہے، لکھتے رہے، اور انہی تاریخوں کا جن کا میں ذکر کر چکا ہوں بڑا مفصل بیان ہے، اور ان کے علاوہ بہت سی تاریخوں کا بڑا مفصل بیان ہے ڈاکٹر پروڈنٹ انجیلی کی اس کتاب میں، بیپٹائزڈ ان بلڈ اینڈ فائر بائی ڈاکٹر پروڈنٹ انجیلی۔ اب اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بعض تاریخیں بھلائی نہیں جاتی۔ اب ایسی ہی تاریخوں میں ایک تاریخ جو ہے وہ 16 اگست بن گئی ہے۔ 14 اگست کو ہمارے ننھے منھے بچے، پاکستانی قوم کے مسیحی بچے دل دل پاکستان گا رہے تھے، جیوے جیوے پاکستان پر رقص کر رہے تھے، گرجا گھروں میں دعائیں ہو رہی تھی۔ میں صبح جب 17 اگست کو کمپیوٹر پر بیٹھا دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ ٹاپ ٹرینڈنگ نیوز جو چل رہی تھی اس میں ایک نیوز پاکستان کی بھی تھی، پھر ہم ٹاپ 5 میں، اور پھر کچھ منٹوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خبر جو تھی، ٹاپ موسٹ ٹرینڈنگ نیوز جو تھی، وہ پاکستان میں جلتے ہوئے گرجا گھر، آہو پکار، لوگوں کا بھاگنا دوڑنا، شور شرابہ، اللہ اکبر کے نعرے، اور اس کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، اور اس طرح کا سارا پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت کچھ دیر کے لیے لوگ یوکرین کی جنگ کو بھول گئے، کچھ دیر کے لیے لوگ دنیا کے تمام مسائل کو بھول گئے۔ ٹاپ موسٹ ٹرینڈنگ نیوز جو تھی وہ ہمارا وطن اور اس میں ہونے والی وہ زیادتیاں کرسچنز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ بالعموم، اور خاص طور پر مسیحیوں کے ساتھ، مسیحی برادری کے ساتھ ساری دنیا دیکھ رہی تھی۔ اب ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہوئے، ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے میں ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا فقدان جو ہے وہ ہمارے سیاست دانوں میں سنجیدہ بیانوں کا ہے۔ بیان بازی پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم ایسے ایسے خلائی قلعے تعمیر کرتے ہیں کہ دنیا اش اش کر اٹھتی ہے۔ لفاظی پاکستانیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں کرتا، اور میں شاعروں کی بات نہیں کر رہا، ان کا تو خیر کام ہی مبالغہ آرائی ہوتی ہے، ان کا تو کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظوں سے ذہنوں کو خوشی بخشتے ہیں، لیکن میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں۔ سیاستدانوں میں جو مبالغہ آرائی، اور پھر ان کے ساتھ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ سننے والے بہت بے وقوف ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان میں کوئی ایسا بڑا سیاسی لیڈر پیدا نہیں ہوا جس نے مسیحیوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے کوئی ایسے جملے بولے ہوں جن کو دانش، فہم و فراست اور سیاسی توازن پر تول کر کہا جا سکے کہ یہ جملے بالکل درست ہیں۔ اس تمام سلسلے میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کا نام بھی آتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب تنہا ہوتے تھے یا اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے، اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ مسیحیوں کے لیے خاص الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب وہ الفاظ آپ سب جانتے ہیں، اس لیے میں یہاں پر ان کا بیان نہیں کروں گا۔ پاکستان میں اکثر جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ انہی الفاظ سے پاکستان کے شہریوں کو، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ پولیس آفیسر ہوں، پروفیسر ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ڈاکٹرز ہوں، رائٹرز ہوں،
دانشور ہوں، لیکن ان کی نظر میں سب کا ایک ہی عنوان ہے، ایک ہی لقب ہے۔ جب بے نظیر بھٹو آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی اور بڑی منجھی ہوئی سیاست دان قوم کو یہ کہتی ہے کہ اقلیتیں ہمارے ملک میں ہمارے لیے ایک مقدس امانت ہیں، اقلیتیں پاکستان کی مقدس امانت ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا فلسفہ ہے، یہ کون سی پولیٹیکل سائنس ہے جو بتاتی ہے کہ شہری اپنے ہی ملک میں امانت ہو جاتے ہیں، اور یہ کون سی تھیالوجی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ ہم جیسے گنہگار لوگ پاکستان کے مسیحی ہم مقدس ہے۔ مقدس صرف خدا کی ذات ہے، ہم مقدس نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم عام لوگوں کی طرح ہیں۔ ہم دوسری بات یہ ہے کہ ہم امانت نہیں ہیں، امانت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں کوئی شہری، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنے ہی شہریوں کو امانت کہے۔ شہری اس ملک کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ قومیں جو وہاں پر ہزاروں سالوں سے بس رہی ہیں، جن کی ہم اولادیں ہیں، وہ امانت کیسے بن گئی؟ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے آباء و اجداد اس جگہ پہ تھے، ہماری جڑیں اس جگہ پر، ہماری تاریخ اس خطے میں پاکستان سے کہیں پرانی ہے، اور ہم ہمیشہ وہاں پہ رہنے والے تھے۔ ہم نہ عرب سے آئے نہ ایران سے، ہم نہ یورپ سے گئے نہ بنگلہ دیش سے آئے نہ چین سے آئے، ہم کہیں سے نہیں آئے۔ پاکستان کی مسیحی برادری، پاکستان کی ہندو برادری، ہم جو اقلیتیں ہیں، ہم وہاں کے لوگ ہیں اور ہمیشہ وہاں ہی رہے تھے۔ وہیں پر رہنے والے لوگ اپنی ہی دھرتی پہ امانت کیسے بن گئے؟ لہٰذا پاکستان میں مسیحی مقدس امانت نہیں ہیں، ہم امین ہیں اس دھرتی کے جو اب پاکستان ہے۔ خدا کرے یہ ہمیشہ قائم رہے، اور یہ امانت ہے ہمیں بخشی گئی تاکہ ہم اسے بہتر کر کے سنوار کر آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ کے جائیں۔ ہم امین ہیں اس دھرتی کے، ہم امانت نہیں ہیں، ہم کسی کی امانت نہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم آگے آئیں تھوڑا، اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے ایک سیاست دان نے زور خطابت میں فرما دیا کہ پاکستان کی اقلیتیں پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں، لیکن میں انہیں بھی بتا دینا چاہتا ہوں صاحب کہ ہم کوئی جھومر نہیں ہیں، نہ پاکستان کی قوم دلہن ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم ویسے ہی ہیں جیسے باقی تمام 22 کروڑ عوام پاکستان کے ہیں، ہم بھی ویسے ہی شہری ہیں۔ ہمیں اس طرح کے فضول بے ڈھنگے القاب دے کر آپ اپنی پست خیالی کو نمائش میں نہ رکھیں، اور نہ ہی دنیا آپ کے ان بیانات کو سنجیدہ سمجھتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب عمران خان صاحب پر۔ عمران خان صاحب نے تو تاریخ کا بہت مطالعہ کیا ہوا ہے، اور اس کا ثبوت انہوں نے 19 نومبر 2018 کو انٹرنیشنل رحمت العالمین کانفرنس میں دیا تھا، جب جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا نام تو تاریخ میں ملتا ہی نہیں، اور اگر کہیں ملتا ہے تو بہت کم ملتا ہے۔ اب یہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے یا آکسفورڈ میں ہونے کے باوجود نہ پڑھے ہوئے شخص کے بیانات ہیں۔ جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی تو ان کے ذہن میں وہی پرسنالٹی تھی جسے ہم لارڈ جیسس کرائسٹ کہتے ہیں، تو جیسس کرائسٹ کا انہیں تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ان کی شعلہ بیانیوں کے صدقے کہ انہوں نے ایک بار قوم کو متاثر کرنے کے لیے، خاص طور پر مسیحیوں کو متاثر کرنے کے لیے فرمایا کہ میں پاکستان کی اقلیتوں کو VIP بنا دوں گا۔ اصل میں تو ویری امپورٹنٹ پرسن بنتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ ویری اگنورنٹ پیپل ہو۔ اب آگے آئیے تو بات کرتے ہیں ہم بلاول بھٹو صاحب۔ بلاول بھٹو صاحب کی تو بہت سی تقریریں شگوفوں سے بھری ہوتی تھی، اب بہتر ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی زور خطابت میں اور شعلہ بیانی میں پیچھے نہ رہنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن پاکستان میں مسیحی وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو محترم بلاول بھٹو صاحب، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن آپ ہمیں ایسے سبز باغ نہ دکھائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سندھ میں کب سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کتنی بار پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں بھی رہی، باقی صوبوں میں بھی پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے۔ سندھ کی بات ہی کر لیتے ہیں، آپ نے سندھ کا وزیر اعلیٰ تو آج تک کسی کرسچن کو بنایا نہیں، نہ ہی کوئی کراچی کا میئر بنا ہے، نہ کوئی حیدرآباد کا میئر بنا ہے، نہ اور کوئی اس طرح کا بڑا عہدہ جو ضمنی سطح پر ہو وہ مسیحیوں کو دیا گیا ہو۔
تو پھر اس کے باوجود آپ کی ایسی باتوں کا کون یقین کرے گا کہ میں ایک دن پاکستان میں وزیر اعظم مسیحی دیکھنا چاہتا ہوں؟ بلاول بھٹو صاحب، ایسے بیانات دینے سے پہلے آپ کو پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ یہ وہی آئین ہے جو آپ کے نانا صاحب نے، جناب ذوالفقار علی بھٹو نے، جس کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ اس طرح کے بیان دیتے ہیں لیکن آپ کانسٹیٹیوشن کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس طرح کے بیان دیتے ہیں لیکن آپ تاریخ کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں اتنی دیر سے قائم ہے، ہم نے مسیحیوں کے لیے یہ کیا وہ کیا۔ جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے تھے وہ آپ لوگوں نے ہی قومی آئے تھے۔ پاکستان میں مسیحی پاکستان کے شہری ہیں۔ جناح کے بعد کسی نے پاکستانی مسیحیوں کے بارے میں کبھی کوئی سنجیدہ بات نہیں کی۔ جس نے بھی کی ہے بات، اس نے کوئی عجیب سا شوشہ چھوڑا ہے، بلکہ شگوفہ چھوڑا ہے۔ ہم نے پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور ڈالتے رہیں گے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے۔ ہمیں اس طرح کی باتیں کر کے آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ جب جڑاموالا کا کیس ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے پولیس کہاں تھی؟ جب جڑاموالا کا کیس ہوا ہے، رینجرز کہاں تھے؟ باقی اس طرح کے بیان باز سیاستدان کہاں پر تھے؟ بعد میں سب لوگ آ گئے ہیں۔ بستی اجڑ گئی ہے تو وہاں پہ تصویریں کھچانے کے لیے، کروڑوں کا وعدہ دینے کے لیے سب لوگ آ گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم مقدس امانت تھے۔ اس سے پہلے ہم اس قوم کے ماتھے کا جھومر تھے، ہم وی آئی پی تھے۔ اس سے پہلے ہم وہ لوگ تھے جن میں سے مسیحی وزیر اعظم بنے گا۔ خدا کا خوف کریں، آپ اپنے آپ کو اتنا چالاک اور دوسروں کو اتنا بے وقوف نہ سمجھے۔ ہم وہ قوم ہے جس نے 90% پاکستان کی قیادت کو تعلیم دی ہوئی۔ ہم وہ قوم ہے جس کے ووٹ سے پاکستان بنا۔ جب پاکستان بنا تھا تو بہترین ہسپتال، بہترین تعلیمی ادارے، بہترین فلاحی ادارے ہم چلا رہے تھے۔ ہمارے جوانوں نے بارڈر پر زندگیوں کے نذرانے دیے ہوئے ہیں، جانیں دی ہوئی ہیں۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور وہ تمام حقوق چاہتے ہیں جو شہریوں کو ملنے چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ انجیلی میڈیا۔ گاڈ بلیس یو۔